سوالوں کا جواب ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا سردار نے کہ خداوند میں کیا کروں، اے استاد میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ خداوند نے فرمایا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ شاید یہ سوال اسے اچھا نہیں لگا۔ ایک اور سردار کو سوال کیا، اس نے سوال کیا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ خداوند نے کہا کہ تو اپنا سارا مال، ساری دولت غریبوں کو دے کے میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سوال اسے اچھا نہیں لگا۔ آج بھی کلیسیا کے اندر خداوند سوال کرتا ہے، خداوند سوال کرتا ہے، بعضوں کو تو کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن جو عمل کرتے ہیں وہ زندگی میں کریٹیو کام حاصل کرتے ہیں، وہ خدا کی نجات حاصل کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، اور خدا کا جلال ان کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ آمین۔ اس لیے آج کا جو میسج ہے یہ 5 سوال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، شام کو گھر میں، رات کو پھر سو جاتے ہیں۔ ہر آنے والا دن ہماری عمر میں ایک دن بڑھا جاتا ہے۔ ہر آنے والا دن ہماری زندگی میں ایک دن بڑھا جاتا ہے، اور وہی دن ہماری عمر میں موت کے قریب ایک دن لے آتا ہے۔ یاد رکھا جائے، اگر انسان کی عمر بڑھ رہی ہے تو موت بھی قریب آ رہی ہے۔ اس کھائی جہاں پہ سب نے گر جانا ہے، ایک دن وہ دن آ جاتا ہے جب منہ کو کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، روتے ہوئے قبر میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو رات جو خداوند ہمیں دیتا ہے، آپ بولے رات دے ویلے، آگے کیا تھا؟ رحمت تیری، اور وڈے دے ویلے شفقت تیری۔ تو رات کو خداوند کا بندہ کہتا کہ میں سو جاواں گا نسچے دے نال، میں سو جاواں گا نسچے دے نال، آرام کے ساتھ، چین کے ساتھ، تسلی کے ساتھ۔ کیا تسلی اس کے پاس تھی، کیا اس تسلی، کیا اس کے پاس اطمینان تھا؟ اس کے پاس تسلی اطمینان تھا کہ میں یہوہ دے گھر سدا رواں گا او دے کول۔ موت کے ساقی وادی میں سے چاہے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تم میرے ساتھ ہے، اور میری جان نو آپ خداوند مڑ کے جواب دے گا۔ یہ تسلی تھی اس کے پاس، یہی تھا وجہ کہ وہ کہتا تھا کہ میں سو جاواں گا نسچے دے نال۔ تو کیا ایسی رات کوئی اگر زندگی میں آ جائے، کیا ایمانداروں کے پاس ایسے نسچے ہونا چاہیے؟ کیا ایسی تسلی ہونی چاہیے کہ کل کو ایسا موقع آیا تو خداؤں کی حضوری میں میرا جینا مسیح اور مرنا نفع ہے۔ آمین، ہاللویا۔ تو پہلا سوال رات کو سونے سے پہلے، یہ سوال ہماری زندگی میں بہت ساری برکت کا باعث بنیں گے، بہت ساری برکت کا تبدیلی کا باعث بنیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں کبھی سوال یہ اپنے آپ کرتے نہیں، ہم سوال کرتے ہیں دوسروں کو۔ بعض لوگوں کو یہ شوق ہے دوسروں سے سوال کرنا، اور ان کو جواب نہ آنا تو دل کے اندر خوش ہو جانا
واہ، کیا میں نے اس سوال کی جواب نہیں پتا کوئی نہیں. لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اور خدا ان کے کلام کے مطابق ہم ان کے ریفرنس بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے. پہلا سوال بائبل مقدس میں سے، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے Did I preach the gospel to myself؟ کیا میں نے آج کا دن شاگرد یسوع مسیح کی تعلیم دیتے پھرے؟ شاگردوں میں سے زیادہ تر کو اذیتیں دے کے مارا گیا، شہید کیا گیا. یوحنا صرف اپنی طبعی موت مرا، باقی کئی پترس کو الٹی سلیب دی گئی. Did I preach؟ کیا میں نے اپنے آپ کو جس خدا نے مجھے آج کا دن دیا، کیا اس سارے دن میں نے بہت سارے کام کر لیے، میں نے بہت سے کام کیے، کیا میں نے اپنے آپ کو خدا کے کلام کی تعلیم اپنے کو سنائی؟ Did I preach to myself؟ کیا میں نے اپنے آپ کو پادری دجیاں نو کلام سنان واسطے تیار ہوں دینے، ایوی حوالہ پڑھ کے دجے نو سنانا ہے، یہ حوالہ میں نے اس میں سے نکال کے دوسروں کو بتانا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو تیار ہوئے کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے کلام کو سنانا ہے، میں نے اپنے آپ کو خدا کے کلام کی تعلیم کو سنانا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پادری سنائے گا. کیا اپنے آپ کو کبھی یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے کلام کو سنانا ہے؟ Did I preach to myself the gospel of God؟ کیا میں نے خداوند کی تعلیم کو اپنے آپ کو سنایا؟ آج سارا دن خدا نے مجھے دیا، رات کا وقت آنے کو قریب ہے، بے شمار زندگی رات کے وقت میں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. کیا آج میں نے اپنے آپ کو خدا کے کلام کی تعلیم دی؟ اور تعلیم کیا دی؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 30 سے 34 آیت. کیا میں نے اپنے آپ کو بائبل مقدس سنائی جس میں لکھا گیا، پولس کہتا چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا. کیا میں نے اپنے آپ کو تعلیم سنائی کہ بندیا تو آج دنیا داری پہ آئے، تیری خاطر یسوع دھرتی پہ آیا، اس نے صلیب کو پکڑ لیے، اپنی جان دی اور وہ تیرے لیے ہوا. جب ہم گنہگار تھے تو وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں، ہماری بدکاریوں کے باعث وہ کچلا گیا. کیا تو نے اپنے آپ کو یہ تعلیم سنائی کہ تو دنیا داری کو خوش کر رہا ہے؟ کیا مسیح کو تو خوش کر رہا ہے جس نے تیرے لیے اپنی جان دے دی؟ کیا تو نے اپنے آپ کو یہ تعلیم سنائی کہ تیرا خداوند تیرے لیے موا، تیرا خداوند تیرے لیے قربان ہوا، اور جو قربان ہوا وہ تیرا خداوند کس قدر جلالی ہے، وہ دفن ہوا، 30 دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا تیرے ساتھ رہنے کے لیے، جی اٹھا. عبدالباد تمہارے ساتھ رہوں گا، میں جی اٹھا ہوں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے. لیکن آج لوگ اپنے ساتھ اس جی اٹھے کو، اس جی اٹھے یسوع مسیح کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، دنیا دھاری کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے. مسیح کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ان کے بیچ میں ہوں. لیکن ہماری سنگت، ہماری رفاقت دنیا داری کے لیے ہو جاتی ہے، دنیا داری کو خوش کرنے کے لیے ہو جاتی ہے. تیرا خداوند جی اٹھا تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. وہ جو پانی کو میں بنانے والا تھا آج تیرے ساتھ ہے، بھوکوں کو سیر کرنے والا، جہاں پہ نہیں بخیرا وہاں سے اکٹھا کرنے والا وہ تیرا خداوند ہے. Did I preach myself؟
کہ تیرا خدا زندہ ہے. تجھے پریشان نہیں ہونا. جو کہتا کہ نہ ڈر، نہ مت ڈر، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری مدد کروں گا. آج زندگی میں بے-چینی ہے موجود، اپنے آپ کو بائبل سنائیں. ہر روز سونے سے پہلے تسلی سے بھر جائیں کہ تیرا خداوند زندہ ہے، جس کے کلام میں لکھا گیا ہے کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. ہاللویا. اگر تیرے زندگی میں سے سانس چلا بھی جائے تو تیری زندگی میں نشچے رہے گا کہ تیرا خداوند تجھے پھر زندہ کرنے والا ہے. میری جان و آپ خداوند مڑ کے جواب دے گا. دوسرا سوال جو ایک ایماندار کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے اپنے آپ سے، Did I make time to read my Bible? Did I take time to read my Bible? بائبل گھر کے اندر ہے، لکھا ہوا کلام خداوند کا تیرے گھر کے اندر ہے. کیا تو نے ٹائم دیا کہ بائبل تجھے دیکھ رہی ہے؟ خداوند اس میں لکھا ہوا خداوند تیرا انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب میرا مشتاق ٹھہرے، کب مجھے پڑھے اور میں اسے برکت دوں. کیا میں نے آج سارے دن کے اندر ٹائم دیا خداوند کو؟ بائبل مقدس کو پڑھا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. کیا میں نے مسیح کے کلام کو سنا؟ اگر میں پڑھ نہیں سکتا تو کیا میں نے سنا؟ کیا میں نے اپنے بچوں سے کسی دوسرے سے کہا کہ مجھے بائبل پڑھ کے سنائی جائے؟ Did I take time? کیا یہ سوال، اگر ہم کچھ سوالوں کا جواب اس دھرتی پہ موجود ہیں تو کیا ان سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں ہوں گے؟ تو کیا خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ خدا کی بادشاہی میں ایسے بیٹھے نظر نہ آئیں گے؟ ضرور ہوگا. اس لیے کہ خداوند جو مر گیا اپنے کہے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے بولے. ہاللویا. تو کیا میں نے بائبل مقدس کو آج ٹائم دیا؟ میں پیدائش سے شروع کر سکتا تھا، زبوروں کو شروع کر سکتا تھا. کیا خدا نے مجھے آج کا دن دیا، میں نے اس کو پڑھا؟ تیسرا سوال، اور یہ بھی سنیں، جب ہم پڑھتے ہیں اس کو اپلائی بھی کیا جائے. جب کوئی بندہ تنخواہ لے کے آتا ہے تو اس کا استعمال کرتا ہے، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اگر سنا اپلائی نہیں کیا تو نقصان ہے. اس کو اپلائی کیا جائے اپنی زندگی میں کہ میرے خداوند کا کلام، تیرا کلام میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور تیسرا سوال، ڈڈ مائی ورڈ، کیا میرے الفاظوں نے دوسروں کو انکرج کیا؟ خداوند کے لوگ انکرج کرتے تھے، اٹھ یسوع ناصری کے نام سے چل پھر. خداوند معجزے کرتا تھا. کیا میں نے دوسروں کو انکرج کیا؟ امثال کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 18ویں آیت. امثال 12واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، بے تامل بولنے والے کی باتیں جو دگڑ بولی ہوں نے بغیر سوچے ہوں کہ اگلے کا دل بھی ٹوٹ جا سکتا ہے.
زندگی میں پریشانی بھی آ سکتی ہے. بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی مانند ہیں. تلوار کسی کا بھلا نہیں کرتی، سر اڑا دیتی ہے، بات ختم کرا دیتی ہے. بے تامل بولنے والے کی بات تلوار کی طرح چھیدتی ہے، چھید کر دیتی ہے، ہول کر دیتی ہے، نقصان کر دیتی ہے. لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش دیتی ہے. ہاللویا. لیکن دانش مند کی زبان تو سوال اپنے آپ سے کیا جائے، کیا آج میری زبان سے کسی کو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کیا کسی کا دل تو نہیں ٹوٹا؟ مجھے تو خداوند نے برکت دی ہے کہ میں دوسرے کی برکت کا باعث بنوں. اور اس کے بعد چوتھا سوال خدا کلام میں سے، ڈڈ آئی پرے؟ جو خداوند کہتا مانگو تم کو دیا جائے گا، جو خدا سوئے ہوئے شاگردوں سے کہتا جاگو اور دعا کرو، جو خداوند کہتا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے میں تو بیچ میں ہوں. ڈڈ آئی پرے فار دا نیڈ آف اینی ون؟ لیکن ہم کہیں گے ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے خدا مجھے اور برکت دے دے، ہم دعا کرتے خداوند تو مجھے اور خداوند ایک کمیٹیاں نکال دے، خداوند تو میرے گھر کو اور خوبصورت بنا دے، میرے پاس موٹر سائیکل تو مجھے کار دے دے، خداوند تو مجھے یہ دے دے وہ دے دے، خداوند تو میرے لیے اور برکتوں کے دمبال لگا دے. کیا میں نے دعا کی؟ اور کون سی دعا کی؟ یعقوب کا خط، اس کے ہم 5ویں باب کو پڑھیں گے، 16ویں آیت. یعقوب کے خط میں 5واں باب 16ویں آیت. کیا ہم نے دوسروں کے لیے یہ دعا کی؟ آج نہیں کی تو پھر کرنی چاہیے. بائبل مقدس میں لکھا، پس تم آپس میں، کیسے؟ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ. آمین. ایک دوسرے کے لیے. کیا ہمیں فکر ہوئی کہ اس محلے میں کوئی بیمار ہے تو میں اس کے لیے دعا کروں رات کو سونے سے پہلے؟ کیا ہم نے اس بات کی فکر کبھی کی کہ آج کلیسیا روحانی بیماریوں میں گرفتار ہے، خدا ان کو شفا بخشے، خدا ان کو اٹھا کھڑا کرے؟ لیکن اگر دعا کی پریکٹس ہو تو پھر دعا منہ سے نکلے گی. آمین. ہاللویا. کیا آج رات کو سونے سے پہلے میں دعا کی؟ کیا سارا دن میں نے دعا کی؟ اور اس کے بعد آخری سوال، کیا میں نے اس اپرچونٹی کو آئیڈینٹیفائی کیا؟ کیا میں نے اس اپرچونٹی کو جو خدا نے مجھے دے رکھی، کیا میں اس میں ترقی کی؟ کیا اس میں میری بڑھوتری ہوئی؟ رومیو پہلا باب 16ویں آیت. خداوند کی اس نجات میں نے ترقی کی، اور اگر ترقی کی تو کتنی کی؟ سوچ سوال کے اندر ہے. میرے ساتھ نکال لیں رومیو پہلا باب 16ویں آیت جس میں لکھا گیا ہے، اس لیے کہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے، نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. ہاللویا. اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان، پہلے کہتا میں انجیل سے شرماتا نہیں، میں انجیل سے
शर्माता नहीं। बोले क्या कहता, मैं इंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि ये सबके लिए नजात है। हालेलुया। आज जिंदगी इंजील से शर्माती है, इंजील से शर्माती है। मोबाइल का चार्जर ना मिले घबराती है, बाइबल मुकद्दस नजर आए चाहे ना आए, मोबाइल सामने नजर आए, ये चाहत बढ़ जाती है। आज बाइबल की जगह मोबाइल ने जिंदगियों पे घेराव कर लिया है। क्या मैंने मोबाइल को तो अपने हाथ में ले लिया सारा दिन? क्या मैंने बाइबल मुकद्दस को भी अपने खुदा के कलाम को अपने हाथ में लिया? क्या मैंने दूसरों की दुआ की? ये 5 सवाल, 5 का आदत फजल का आदत है। ये 5 सवाल हमारी जिंदगी में हर रोज रात को सोने से पहले इनका जवाब हमारे पास होना चाहिए। तभी दाऊद कहता कि मैं सो जाऊंगा निश्चय नाल, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं। मुझे खुदावंद की खुशखबरी दूसरों को बतानी है, अपने को बतानी है कि मेरा खुदावंद जिंदा है, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए, मेरी कमजोरी को दूर करने के लिए, मेरे घर के हालात ठीक करने के लिए। और मैं खुदावंद को टाइम दूंगा बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के लिए। अगर नहीं पढ़ा तो फिर रात को सवाल होगा अपने आप से, क्या मैंने पढ़ा? अगर पढ़ा तो खुदा की शुक्रगुजारी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी, हम दूसरों की बरकत का बायस बनते चले जाएंगे। तो 5 सवाल जो आपने करने। पहला सवाल क्या? क्या मैंने अपने आप को बाइबल मुकद्दस से सुनाई? क्या मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा और उसको अपने ऊपर अप्लाई किया, उसकी बरकत अपनी जिंदगी में ले ली? क्या तीसरा सवाल, क्या मैंने दूसरों को आज इनकरेज किया, दूसरों को हौसला दिया? क्या मैंने याकूब के खत के मुताबिक दूसरों के लिए बरकत की दुआ की? उसके बाद 5वां सवाल, क्या मैंने मसीह की उस निजात की अपॉर्चुनिटी को जो खुदा ने मुझे दी, क्या उसमें मैं आगे बढ़ी? आमीन। कितने सवाल? सवालों के जवाब जब हमारी जिंदगी में होंगे, आसमान की बादशाही में हमेशा कायम और दायम रहेंगे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।